الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو ترجمے اور مختصر سی تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے جو 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس کا کثیر حصہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے ابتدائی ادوار میں نازل ہوا ہے۔ اس سورت کو سمجھنے سے قبل اس کا تاریخی پس منظر سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں درج ہے، بعض علماء کے نزدیک اس سورت میں 1000 خبریں، 1000 احکامات اور 1000 منہیات ہیں، یعنی امریں نہیں ہیں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ ہجرت سے قبل مکہ میں کفار تھے جو بے دین تھے، مگر مدینہ میں اور مدینہ کے ساتھ منسلک بستیوں میں رہنے والے لوگ یہودی تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ لوگ اہل کتاب تھے، مگر اس وقت جو ان کے پاس تورات موجود تھی اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی تھیں، بلکہ اب وہ کتاب اپنی اصلی حالت میں نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کے عقائد اور اعمال دونوں ہی بگڑ چکے تھے۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یعنی ایسے حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان کے معنی و مفہوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان کے معنی اللہ نے ظاہر نہیں کیے، اور نہ ہی کسی مستند روایت سے ہمیں ان کے معنی و مفہوم ملتے ہیں۔ البتہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ گویا جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ذالکہ، یہ الکتاب کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، لا نہیں، ریبہ شک، ذالک الکتاب لا ریبہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جیسے صحابہ کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے کا واقعہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد جو ان کی قوم نے بچھے کو معبود بنا لیا اور اس کی پرستی شروع کر دی واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاج و تخت کا واقعہ، فرعون کے واقعات اور دیگر بہت سارے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدن ہدایت ہے، لل واسطے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدن للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو گمراہی سے بچنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اپنی غلطیوں پر توبہ کرتے ہیں، جو اپنے اعمال و افعال کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو انسان کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے، گناہوں سے بچتا رہے اور اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کی اصلاح کرے۔ تو اس کتاب سے ہدایت پانے والے بھی صرف وہ لوگ ہیں جو کہ متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اور اب ہدایت یافتہ لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ زینہ، وہ لوگ یومنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر۔ اب غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، جن کا ادراک ہم اپنے حواس خمسہ سے نہیں کر سکتے، اور جس کی خبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جیسے اللہ کی ذات، پلسرات، جنت، دوزخ، ملائکہ، جنات۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا،
بلکہ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے والے ہی ان کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا بھی غیب میں شامل ہے، جیسے کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور وہ شخص جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے 10 خوشخبریاں ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نماز کو سمجھے بغیر پڑھ لیا، اور قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نماز کی اصل روح ہے اس کو جانا اور برائیوں سے بھی بچتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اپنے دل میں رکھیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے، رزقنا، جو رزق دیا نا ہم نے، ہم ان کو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ رزق ہر کوئی خرچ کرتا ہے، مگر ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جن کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ہے، اور اس رزق میں خیر و برکت ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزلہ، جو نازل کی گئی، الیکا، تیری طرف۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور کہا گیا ہے جو تم پر نازل کی گئی، اے محمد، جو ہم نے تم پر نازل کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ وہ لوگ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل، اور جو نازل کی گئی، من قبلکا، تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، تورات، زبور اور انجیل، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اپنے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال و افعال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نیتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی قیامت والے دن ہمیں حساب دینا ہوگا، اور وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، وہ دن ہے جو اس دنیا کے بعد آنے والا ہے، اسی لیے اسے یوم الآخرت کہا جاتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی، اوپر، ہدن، ہدایت کے، من، سے، ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے۔ یہی لوگ ہیں جن میں یہ مندرجہ بالا خصوصیات ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابیاں حاصل کرنے والے، اور کامیابیوں سے مراد دین اور دنیا دونوں کی کامیابیاں ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے نبی کو اور تمام انسانیت کو سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یہی ہیں فلاح اور کامیابی، دنیا کی بھی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں۔ اور ہدایت پانے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن پر اور قرآن سے پہلی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔